پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. ایسے ٹھیک ہوگا؟ ایک نہیں وہ بات ہے، وہ باتیں ہوں گی نا. تو پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا. حضرت جگر مراد آبادی کا شعر ہے. کیا تھا پہلے؟ بیٹھو رہے ادب سے. تم میں سے کوئی سا بیمار ہو، بہت زیادہ ریڑھ کی ہڈی کا مریض ہو، تو کمر ہی نہیں بلکہ وہاں بستر تکیہ بھی لگا لو، تکیہ لگا کے لیٹ جاؤ. دین کی بات جب سنی جائے بہت چست ہو کر کے، دودھ جب لیتے ہیں کہیں بھیڑ لگ رہی ہو، لو دے دو دودھ، ایسے نہیں لیں گے، ایسے لیں گے، جلدی سے میرا نمبر آ جائے پہلے. تو دودھ تو کچھ بھی نہیں دین کی باتوں کے سامنے. دین کی بات بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس کے لیے بہت ادب کی ضرورت ہے. حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ذرا دوسری لائن میں تھے. کیا مطلب؟ ایسے ہی تھے، تھوڑا گناہوں کی لائن میں تھے، شراب وغیرہ میں بھی تھے، شاعر تھے بہت بڑے. پھر اللہ والوں سے تعلق ہو جانے پر گناہوں سے توبہ کر لی، شراب سے توبہ کر لی. سب کہہ رہے بعد میں پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا. میں نے تو بہت پی ہے سب پتا، میں نے تو بہت پی لی ہے، میں نے گناہ کے کام بہت کیے ہیں. اب پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا. روز حساب کیا ہے؟ قیامت کے روز حساب ہوگا. جو کام کیے تھے، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، آنکھوں سے غلط کام کیے تھے، کانوں سے کیا سنا تھا، کانوں سے غلط باتیں سنی تھی، غلط چیزیں سنی تھی، زبان سے کیا کیا تھا، زبان سے برا بھلا کہا تھا، کسی کو برا بھلا کہا تھا، گالیاں دی تھی، ہاتھوں سے کسی کو ستایا تھا، پاؤں سے کسی کو ستایا تھا، اور بہت باتیں ہیں. دل میں گندے خیالات لایا تھا، کیوں لایا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت میں. مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ کا وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے، پیشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا جواب دینا ہوگا. تو حضرت یہ جگر صاحب نے اگرچہ توبہ کر لی تمام گناہوں سے، اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا. موت کے بعد سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے. وہی نکلتا ہے، ہاتھ چھوڑ کر نکلتا ہے سب کو. سامنے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ پوچھیں گے کیا کیا غلط کام کیے تھے. لیکن زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، آنکھ بولے گی کہ میں نے غلط چیزیں دیکھی تھی، گناہ کی خراب چیزیں گندی. کان کہیں گے میں نے غلط باتیں سنی تھی. تیرا ہاتھ کہیں گے کہ میں نے کسی کو ستایا تھا یا کسی گناہ کام کیے تھے. اس طرح پاؤں بھی کہیں گے. تو چہرے پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا. اب دل میں دھڑک رہا ہے کہ قیامت کے روز کیا ہوگا، کیسے ہوگی، کیسے میں حساب دوں گا، کیسے جواب دوں گا، کیسے جان بچے گی.
جو جہنم سے بچ جاؤں. جہنم اگر اللہ کا غصہ ہوا ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا، اور اللہ کو پیار آ گیا تو بچ جائیں گے. اللہ کو پیار آنے کے لیے ایسے ایسے کام بھی تو کریں، پیارے کام. جو خراب کام ہے ان سے بچیں، نیک کام کریں اسے کریں. چلو. رب ہے تو بتا اور غضب کیا ہوگا. طرف میں نے خوشی، غضب جو ہے وہ قہر کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. غضب غصے کو کہتے ہیں. یہ طرف ہے تو بتا اور غضب کیا ہوگا. یہ طرف ہے تو بتا اور غضب کیا ہوگا. دل میں دھڑکا سا لگا رہتا ہے اب کیا ہوگا. دل میں دھڑکا سا لگا رہتا ہے اب کیا ہو. گناہ کرتے ہوئے بھی گناہ کے بعد بھی دھڑکا ہوتا ہے. جگر مراد آبادی کیا فرماتے ہیں؟ پینے کو تو بے حساب پی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. اللہ تعالیٰ یہ دھڑکا ہمیں عطا فرماتے ہیں. پیتے ہوئے بھی دھڑکا ہوتا ہے. گٹھانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کسی گناہ سے مکمل طور پر لطف اندوز نہیں ہوتا، کیونکہ ایک کانٹا چھپا ہوا ہے، ایک کانٹا چھپا ہوا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی میں ملوث. جواب دینا ہے، ورنہ ہے مکمل طور پر مسلمان کبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا گناہ سے، اس وقت بھی دھڑکا لگا رہتا ہے. تو یہی عرض کیا کہ اگر اس کا نام خوشی رکھتے ہو تو پھر اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے بھائی. اللہ کا غضب کسے کہیں گے کہ عین گناہ کی حالت میں بھی دھڑکا ہے کہ اب کیا ہوگا، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں کوئی مطلع نہ ہو جائے میرے گناہ سے، کہیں کسی کو میری حالت کی خبر نہ ہو جائے. دھڑکا، اور حالت کی خبر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، اس کی بھی ایک فلم چلتی رہے گی، کیسی کیسی رسوائی ہوگی، کہاں کہاں پٹائی ہوگی، ذہن میں پوری تصویریں چلتی رہتی. اسی کو میں نے عرض کیا کہ یہ طرف ہے تو بتا اور غضب کیا ہوگا. یہ طرف ہے تو بتا اور غضب کیا ہوگا. دل میں دھڑکا سا لگا رہتا ہے اب کیا ہوگا. بے یقینی کی سی صورت ہے یہاں ہر لمحہ، بے یقینی کی سی صورت ہے یہاں ہر لمحہ. کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے کہ کب کیا ہوگا. کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے کہ کب کیا ہوگا. یہ یقینی کی صورت ہے کہ ہر لمحہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کب کیا ہوگا. ابھی کیا ہو جائے، اس سیکنڈ میں پتہ لگا فلاں جگہ آگ لگ گئی، سب بلڈنگ میں سب مر گئے، فلاں جگہ بلڈنگ گر گئی، پتہ لگا سارے دس گئے. پتہ نہیں کیا ہوگا، کب کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. چلو. دل میں دھڑکا سا لگا رہتا ہے اب کیا ہوگا. اور ایک شعر، بلکہ دو شعر سنیے جو کہ میرے ہمارے حضرت مرشدیوں والا ہمارے حضرت کو بہت پسند ہے. غزل کے اشعار میں ملاحظہ کیجیے گا کہ خالق حسن کو مانگا ہے میں وہ عاشق ہوں. کبھی بھی ہے لڑکا کیا حسن کو مانگا ہے. ہاں حسن کو مانگا ہے میں وہ عاشق ہوں. اس سے بڑھ کر کوئی اور حسن طلب کیا ہو. حسن طلب کوئی روپے مانگ رہا، کوئی دودھ مانگ رہا، کوئی پیسہ مانگ رہا، کوئی کپڑا مانگ رہا. کہنے میں تو اللہ کو مانگا ہے، خالق حسن کو مانگا ہے. آگے میں وہ عاشق ہوں. خالق حسن کو مانگا ہے میں وہ عاشق ہوں. آگے اس سے بڑھ کر کوئی اور حسن طلب کیا ہوگا. اور اچھے مانگ کیا ہوگی. خالق حسن کو مانگا ہے میں وہ عاشق ہوں. خالق حسن کو مانگا ہے میں وہ عاشق ہوں. اس سے بڑھ کر کوئی اور حسن طلب کیا ہوگا. اور ایک شعر دیکھیے کہ دل کی دھڑکن ہے میری آپ نہ روٹھے مجھ سے. دل کی دھڑکن ہے میری آپ نہ روٹھے مجھ سے.
دل کی دھڑکن ہے میری آپ نہ روٹھے مجھ سے، ورنہ پھر دل کے دھڑکنے کا سبب کیا ہو، ورنہ پھر دل کے دھڑکنے کا سبب کیا ہوگا۔ جس کے لیے دل دھڑکتا ہے اگر وہی نہ ہو تو کس کے لیے دھڑکے گا؟ دل کی دھڑکن ہے میری آپ نہ روٹھے مجھ سے، دل کی دھڑکن ہے میری آپ نہ روٹھے مجھ سے، ورنہ پھر دل کے دھڑکنے کا سبب کیا ہوگا، ورنہ پھر دل کے دھڑکنے کا سبب کیا ہوگا۔ اور میں اس شعر میں آپ کو کچھ پڑھ لے چلتا ہوں کہ جسم کیا روح تک اس در سے شفا پاتی ہے، جسم کیا روح تک اس در سے شفا پاتی ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسا مطلب کیا ہوگا، پوری دنیا میں کوئی ایسا مطلب کیا ہوگا۔ اور خانقاہوں میں بھی تائب نہ ہوئے گر ہم لوگ، خانقاہوں میں بھی تائب نہ ہوئے گر ہم لوگ، واقعہ اور بتا اس سے عجب کیا ہوگا، واقعہ اور بتا اس سے عجب کیا ہوگا، دل میں دھڑکا سا لگا رہتا ہے اب کیا ہوگا۔ بظاہر تو یہ دنیا بہت اچھی لگی دیکھنے میں، بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ بقا کہتے ہیں یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی ہے، یہ اجاڑ گھر ہے، خراب گھر ہے، خراب نگر، اجاڑ نگر، اس میں بھروسے میں رہنے کا کوئی بہت بڑی بیوقوفی ہے جو اس دنیا میں اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کے حکم پر نہ چلے، گناہ سے نہ بچے۔ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ دار فانی کا مطلب فنا والا گھر ہے، فنا والا مطلب ختم، یعنی کتنے ختم ہوتے ہیں روزانہ۔ چلیے کے چلتا ہے، کبھی بلکھا کے چلتا ہے، اکڑ مکڑ کے چلتا ہے خوب۔ حضرت دکھائے گا نقشہ حضرت کا ایک بیان ہے، ابھی سناؤں گا، 38 نمبر یاد رکھیے۔ تو بائک پر سوار ہے اور موبائل اس کے کانوں پر سوار ہے، اور موبائل سے ذرا میرے بھائی بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت نقصان ہوتا ہے اس سے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ذرا سا چشمہ بھی ہو کالا، کالا چشمے میں کچھ دھوکے کام بھی کر لیتا ہے آدمی،
اس کا کچھ کر لیتا ہے. چلیے جی. نہ ہو مغرور ضرور نہ کرے. کیا جو ہے وہ بہت گھرانے دیکھے ہیں, ایسے بہت گھرانے دیکھے جو دنیا ان کے گھر پہ آتی تھی اور لوگوں کو بے شمار ان کی دعوتیں اور سب بڑے بڑے کام ہوتے تھے. آج وہ گھر بالکل اجڑ گیا. آج باقی وہ بس کوئی چھپ کے کوئی کھل کے بس مانگنے کا پیالہ ہاتھ میں ہے. سب سارے چلے گئے, گھر اجڑ گیا. بھیا یہ دھوکہ ہے, دنیا دھوکہ ہے, اسے دھوکے میں نہیں آنا, اللہ کے کہنے کو ماننا ہے. بہت خطرناک ہے اس کے دھوکے میں آنا. دیکھیے بھائی جو ہے بہت زبردست ان کی ہے بہت زبردست ہے ان کی ہے. چلے مل جائے تو پھر اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ, میں اور سمجھا گئی اگر تم کہتے ہو خود کو کہ ہم آقا کے دیوانے ہیں, یعنی اللہ کے نبی فضل کو کے چاہنے والے ہیں, تو پھر کیوں داڑھی نہیں رکھتے, کیوں کہنا نہیں مانتے اللہ کے نبی کا, کیوں طریقہ, کیوں گناہ سے نہیں بچتے؟ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ہر اچھے کام کرو, برے کاموں سے رکو. اگر اچھے کام کریں گے, برے کاموں سے رکیں گے, تو اللہ کے رسول قیامت میں موت کے بعد وہ ملیں گے اور مل کر ہماری سفارش کریں گے. ہمارے لیے اللہ سے درخواست فرمائیں گے کہ ان کی مغفرت فرما دو. اور اگر ہم نے سنت طریقے سے ہٹے ہوں گے, برے کاموں سے لگے ہوں گے, تو اللہ کے رسول چہرہ بھی پھیر سکتے ہیں. اگر اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا تو پھر ہمارا کہاں ٹھکانا ہوگا؟ دوزخ ہی ٹھکانا ہوگا بھائی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. جی چاہتے ہو اللہ جنت مل جائے, گناہوں سے بچیں,
اللہ کے نبی کے طریقے پر چلیں تو ہمیشہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ. ہمیشہ جنت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. وہاں 150 سال کی عمر نہیں ہوگی. 1000 سال کی عمر کے بعد بھی موت نہیں آئے گی. جنت ہو یا دوزخ ہو. جو جنت میں ہے وہ جنت ہی اس کی لاکھوں سال کی عمر کے بعد بھی موت نہیں آنے کی, جنت میں مزے لے گا. جو جہنمی ہے اس کی لاکھوں سال کے بعد بھی موت نہیں آنے کی, جہنم میں سزے لے گا. وہاں کیا جنت میں مزے لے گا؟ کہا نا میں نے پہلے, کچھ غلط کہہ دیا. جنت میں مزے لے گا, جنت میں. اور گناہ کرے گا اب نہیں ماننے کا اللہ کی رسول اللہ کی تو ہمیشہ جہنم میں سزے لے گا. سزا ہاں سزا ملے گی بہت سخت. چلو جی ہاں وہ نہیں تو چھوڑ دے ویسے میں نے کیا. ایک سے اور برداشت سمجھ گیا. ساتھی بھی ہمارے کبھی کبھی ہمارے میں ناراضگی ہو جاتی ہے, کبھی محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے. ساتھ پڑے ہوں گے جلوہ فرمائیں. ان کو آواز سمجھا دیجیے. ان کو مزہ آ جائے تو اس طرح سے بچ جائیں, گناہ کے کام سے بچ جائیں, مزہ مل جائے گا. ادھر کو بیٹھ جائیں. پلے پڑا ہوں. اللہ کے محبوب کون تھے؟ یعنی بہت زیادہ اللہ کے دوست, اللہ کے رسول. وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن, جس کے کیا ہے اس کی پیشانی پر سجدوں کی نشانی ہے. سجدوں کی نشانی کیا ہو یہ کچھ کو پوچھو پتا ہے. جی نشانی آ گئی کیا پیر بھائی؟ ہاں وہ پیر پہ بھی آ گئی. وہ سب پڑ رہا ہے. ہاں دیکھو سنو سنو بولتے بہت سے پابند. روڈوں کی بیان کرتے ہیں 8 منٹ کا. وہ ان سے دور رہو, ان سے دور رہو. وہ ملنا مشکل ہو جائے گا. تو نمبر اس سے پلٹ گئے. جب تو کچھ اور تھا 297 98 نمبر پہ تھا حضرت جلال آبادی کا, 2 ہی نمبر پہ آ دیا.
چلو ایسے ہی سارے نمبر بدل گیا ہوں. کچھ پڑھو آپ تازہ مال بتایا تھے کل پرسوں. کیا کل جب بائک پہ آ رہے تھے جی آپ؟ بائک پہ؟ ہاں بھائی سنو بھائی سر الگ بیٹھو بات تو ملے گا دیکھ سکتا ہوں. اور ادھر ہو جائے حضرت والا کا ایک جملہ تھا کل ارے ہم راستے میں سفر میں تھے. بے بھروسہ ہے یہ زندگانی، موت آئے گی، موت ایک دن ضرور ہے آنی. تو اس کو کوشش کریے لکھنے کی. بے بھروسہ ہے یہ زندگانی، بے بھروسہ ہے یہ زندگانی، بے بھروسہ ہے یہ زندگانی، موت ایک دن یقیناً ہے آنی، موت ایک دن یقیناً ہے آنی، بے بھروسہ ہے یہ زندگانی، بے بھروسہ ہے یہ زندگانی، موت ایک دن یقیناً ہے آنی، اور لاکھ دل میں بسا لے یہ دنیا، لاکھ دل میں بسا لے یہ دنیا، لاکھ دل میں بسا لے یہ دنیا، بے حقیقت ہے دنیا فانی، بے حقیقت ہے دنیا فانی، بے بھروسہ ہے یہ زندگانی، موت ایک دن یقیناً ہے آنی، اور وقت جس کا بھی آیا ہے لوگو، وقت جس کا بھی آیا ہے لوگو، وقت جس کا بھی آیا ہے لوگو، چھوڑ دیتا ہے وہ دار فانی، چھوڑ دیتا ہے وہ دار فانی، اچھی کہانی. وقت جس کا بھی آیا ہے لوگوں، وقت جس کا بھی آیا ہے لوگوں، چھوڑ دیتا ہے وہ دار فانی. دار فانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ختم ہونے والی ہے، قبر میں جا کے پڑ جانا ہے. اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو وہاں مزے مزے ہوں گے، روشنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے، اور گناہ سے نہیں بچے ہوں گے تو بس وہاں خدا ہی جانے کیا کیا ہوگا. جی چھوڑ دیتا ہے وہ دار فانی، اور اس کو جنت ملے گی یقیناً، اس کو جنت ملے گی یقیناً،
بات مولا کی جس نے ہے مانی، بات مولا کی جس نے ہے مانی، ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ مفہوم اس کا ہے جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یہ ڈر کر زندگی گزاری، گناہ سے بچا، گناہ کے تقاضے ہیں ہونے کے باوجود گناہ میں نہیں ہے، گناہ کے تقاضے ہوں اور گناہ کے تقاضوں کے باوجود گناہ میں نہیں ہے، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے۔ گناہ کے تقاضے تو ہوں مگر وہ بالکل گناہوں میں نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں ہے، گناہوں کے تقاضے ہونے پر بھی جو گناہوں میں نہیں ہے اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم میں نہیں ہے۔ اس کا ٹھکانہ جب یقیناً جہنم میں نہیں ہے تو جہاں جنت ہے وہیں پر اس کا ٹھکانہ یقیناً وہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جنت ہے اس کا ٹھکانہ یقیناً وہیں ہے۔ چلیے اس کو جنت ملے گی یقیناً، اس کو جنت ملے گی یقیناً، بات مولا کی جس نے ہے مانی، بات مولا کی جس نے ہے مانی، بے بھروسہ ہے یہ زندگانی، موت ایک دن یقیناً ہے آنی، اور ہے ولی گر یہ مرشد کی آنکھیں، ہے ولی گر یہ عرفان کی آنکھیں، ہے ولی گر یہ مرشد کی آنکھیں، ان پہ قرباں کرو زندگانی، ان پہ قرباں کرو زندگانی، قربان کریں ہم اپنی زندگانی، اللہ کے رسول کی تابعداری اختیار کریں۔ چلو ان پہ قرباں کرو زندگانی۔ اور ابھی حضرت والا نے فرمایا کہ ایک سناؤ کہانی، اس پہ بھی ایک مکہ بھی ہوگا اس میں، کہ آخرت یاد آ جائے جس سے، آخرت یاد آ جائے جس سے، آخرت یاد آ جائے جس سے، ہم کو ازہر سنا وہ کہانی، ہم کو ازہر سنا وہ کہانی، بے بھروسہ ہے یہ زندگانی، موت ایک دن یقیناً ہے آنی۔ ہر گھڑی لب پر میرے پیارے نبی کی بات ہو، ہر گھڑی لب پر میرے پیارے
لب پر میرے پیارے نبی کی بات ہو، ابوبکر فاروق عثمان اور علی کی بات ہو، ابوبکر فاروق عثمان اور علی کی بات ہو، یہ نہیں کہتا کہ پہلے ہی ولی کی بات ہو، یہ نہیں کہتا کہ پہلے ہی ولی کی بات ہو، حمد ہو پہلے خدا کی پھر نبی کی بات ہو، حمد ہو پہلے خدا کی پھر نبی کی بات ہو۔ پہلے خدا کی حمد میں نے تعریف، پہلے اللہ کی تعریف ہو پھر نبی کی بات ہو۔ چار مصرے ہوئے وہ لے لو ذرا سے خیالوں میں۔ قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، سست ہو جاؤ بھائی، قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، مصطفیٰ یاد آنے لگے ہیں، مصطفیٰ یاد آنے لگے ہیں، اور میرے آقا جدھر سے بھی گزرے میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، راستے جگمگانے لگے، راستے جگمگانے لگے، قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، مصطفیٰ یاد آنے لگے، اور دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، ابوبکر مسکرانے لگے۔ شاعر نے ان کے دیکھے سامنے دیکھے نیچے دیکھے ادب اس کا نام، کسی شاعر نے اس منظر کو پیش کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا سے کہہ رہے ہو کہ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، اور میں تیری معراج کے تو لوح کہ میرے آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور میں تھوڑا سا اس شعر کو اس طرح کہہ رہا ہوں اپنے تخیل سے کہ آقا کی معراج کہ وہ لوح و قلم تک پہنچا،
اور صدیق کے معراج کے وہ ان کے قدم تک پہنچا، میرے مرشد کی یہ معراج کے وہ ان کے حرم تک پہنچا، اور میری معراج میں مرشد کے قدم تک پہنچا کہ دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو بوبکر مسکرانے لگے ہیں، بوبکر مسکرانے لگے۔ اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرما دے تاکہ ہم یہ شعر نعتیہ شعر پڑھتے رہیں اور اللہ حضرت والا کے چہرے کو دیکھ کر وہی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہیں۔ دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو بوبکر مسکرانے لگے ہیں، بوبکر مسکرانے لگے ہیں، قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، مصطفیٰ یاد آنے لگی، اور ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، دھوپ میں شامی آنے لگے، دھوپ میں شامی آنے لگے، قلب و جاں مسکرانے لگے، مصطفیٰ قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، مصطفیٰ یاد آنے لگے، اور دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو بوبکر مسکرانے لگے، بوبکر مسکرانے لگے، بوبکر مسکرانے لگے، مصطفیٰ یاد آنے لگے، عاشق مصطفیٰ تم کو مرشد، عاشق مصطفیٰ تم کو عرفان، عاشق مصطفیٰ تم کو عرفان، ڈھونڈنے میں زمانے لگے، ڈھونڈنے میں زمانے لگے، اور دیکھ کر ان کے روضے کی جالی، دیکھ کر ان کے روضے کی جالی، اشک بھی مسکرانے لگے، اشک بھی
آنسو جب گرتے ہیں وہاں آپ صدر کے روزے کے پاس جاتے ہیں، آپ جہاں پر آرام فرما ہے تو وہاں پر آنسو بہنے لگتے ہیں. تو وہ آنسو کیوں آتے ہیں؟ کب آتے ہیں آنسو؟ بغیر روئے آتے ہیں، رو کے آتے ہیں؟ تو رونا تو غم میں ہوتا ہوگا، خوشی میں بھی ہوتا ہے بھائی. وہاں خوشی بھی ہوتی ہے، وہاں غم بھی ہوتا ہے. وہاں غم بھی ہوتا ہے، وہاں خوشی بھی ہوتی ہے. غم کیوں ہوتا ہے؟ غم کس بات کا ہوتا ہے؟ اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے اپنے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہمیں بھیج دیا، جبکہ ہم اتنے برے ہیں، گناہ گار ہیں، گندے ہیں، برائیوں میں لگے رہتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں اس پاک جگہ پر بھیج دیا. ہم گندے ہیں، ناپاک ہیں. غم تو اس بات کا ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے مجھ جیسے کو یہاں بھیج دیا. میری خوشی کی کوئی حد نہیں. اب وہ آنسو اللہ ہی جانے، اور رو غم سے آ رہے ہیں یا خوشیوں میں آ رہے ہیں. تو مسکرا رہے ہیں، آنسو مسکرا رہے ہیں. آنسو گر رہے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آپ کی جہاں پر آرام فرمائیں وہاں وہ خوش ہو کے گر رہے ہیں، آنسو مسکرا رہے ہیں. جی بھائی. دیکھ کر ان کی گلیوں کا منظر، دیکھ کر ان کے روزے کی جاری، اشک بھی مسکرانے لگے. جب سے نعت نبی پڑھ رہا ہوں، جب سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، جب سے نعت نبی جب سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، وہ خیالوں میں آنے لگے. جب سے نعت نبی سن رہے ہیں وہ خیالوں میں، جب سے نعت نبی سن رہے ہیں، جب سے نعت نبی سن رہے ہیں، وہ خیالوں میں آنے لگے، وہ خیالوں میں آنے لگے. اور فیض مرشد فیض ہے یقیناً، فیض عرفان ہے ازہر یقیناً. نعت ہم گنگنانے لگے، نعت ہم گنگنانے لگے. قلب و جاں مسکرانے لگے، مصطفیٰ یاد آنے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. انہوں نے کہاں سے چلاتے ہیں